پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پیاری زبان اردو اس کے کئی اہم نکات اور قواعد پر تو روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ ہماری جو مادری زبان اردو ہے اس کے تین اہم حصے، ایک ہے قواعد، دوسرا نثری اور تیسرا ہے نظمی۔ تو قواعد کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی بات یا قوانین جو ہے وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، زیر زبر یعنی مکمل طور پر اعراب۔ اس کے بعد ہم نثر پر جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ نثری حصہ جو ہوتا ہے اردو زبان کا، اردو ادب کا، اس میں افسانہ ہے، مکالمہ نویسی ہے، مضمون نویسی ہے۔ اس طریقے سے نثری حصہ اس کا اور مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو نظمی حصہ کہلاتا ہے اردو زبان کا، اس کو کہتے ہیں ہم اصناف سخن۔ اصناف سخن جو ہے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، جس پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصناف سخن تمام تر نظموں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام تر اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو نثری نہیں ہوتے، اور غزل کے علاوہ تمام تر شاعری جو ہوتی ہے وہ اصناف کہلاتی ہے یا اصناف سخن کہلاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اصناف کی جو شروعات ہم لوگ کرتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہم جو شروع کرتے ہیں اس کا ایک نمبر جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ہم۔ جب شاعر اپنی کسی نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا نعت پاک۔ نعت پاک میں ہم دیکھیں گے کہ نعت پاک نظم کی وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، یا پھر ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو نعت پاک کہلاتی ہے۔ اس کا تیسرا حصہ پہلے بچوں غزل کے تعلق، اس کا ایک تیسرا جو نمبر آتا ہے وہ ہے غزل۔ غزل کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زمانہ قدیم میں جب شاعروں کا کئی کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ہرن کے زبان سے یا گلے سے نکلنے والی پہلی چیخ جو ہوتی تھی اس کو غزل کہتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدل گیا یا بدل رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ غزل کی تعریف ہم یوں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ غزل نظم کی وہ صنف سخن ہے جس کا ہر مصرع ایک آزادانہ اور مکمل حیثیت رکھتا ہے، غزل کہلاتی ہے۔ یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے طریقے سے کہ غزل نظم کی وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر کسی عورت کی لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہو اسے غزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ مثنوی ہے۔ مثنوی کے تعلق سے پیارے بچوں یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مثنوی نظم کی وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر
किसी कहानी वाक़या जो है या लंबे चौड़े वाक़यात को पेश करता है उसे मसनवी कहते हैं। अब मसनवी बंद की शक्ल में लिखी जाती है। इसका हर बंद 5 या 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, मसनवी कहलाती है। अगला हिस्सा इसका कसीदा। कसीदे के ताल्लुक से यूँ कहा जाता है कि कसीदा नज़्म की वो सनफ़े सुखन है जिसमें शायर किसी हाकिम, वज़ीर, अमीर, बादशाह या कोई नामवर शख्सियत की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है, उसे कसीदा कहते हैं। अब कसीदे के 5 जुज़ होते हैं। पहला तशीब, दूसरा गुरेज़, तीसरा मुद्दा, चौथा हुस्न तलब और 5वां दुआ। इसका अगला हिस्सा मरसिया। मरसिया नज़्म का वो सनफ़े सुखन है जो किसी मरने वाले की शान शौकत में लिखी जाती है, या उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी मरने वाले की शान में लिखे जाने वाली नज़्म को मरसिया कहते हैं। अब मरसिया 2 किस्म का होता है। पहला करबलाई मरसिया, दूसरा शख्सी मरसिया। करबलाई मरसिया वो है जिसमें किसी करबला के वाक़े पर रोशनी डाली गई हो या करबलाई मैदान में जो कुछ भी उस वक्त में वाक़ई हुआ था उस पर नज़म लिखी गई हो, उसको करबलाई मरसिया कहते हैं। और दूसरा शख्सी मरसिया, जो किसी बड़े शख्स ने अपने उस पर नज़म कही हो उसकी शान में, उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। अगला हिस्सा प्यारे बच्चों नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा नज़्म की वो सनफ़े सुखन है जिसमें कोई वाक़या, कहानी, अफसाना वगैरह इस तरीके से बयान किया जाता है। ये छोटी बहर में लिखे जाने वाली नज़्म होती है। इसका हर मिसरा आज़ाद और मुकम्मल होता है। इसमें काफ़िये और रदीफ़ की बंदिश नहीं होती, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। इसके बाद रुबाई। रुबाई नज़्म की वो सनफ़े सुखन है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, रुबाई कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने असनाफ़े सुखन का जो ये मुताला किया है, मैंने आपके सामने जो इसकी तारीफ़ थी वो गोशे गुजार किया है। इस तरीके से असनाफ़े सुखन का ये हमारा मौजू यहीं पर अख्तिताम को पहुँचता है।